السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے کچھ دن دانستہ بریک لی ہوئی تھی، اس لیے کہ بہت سی نعرے بازیوں کے بعد اور کئی قسم کی دھاندلیوں اور بے ایمانیوں کے بعد بالآخر ڈسٹ اسی طرح سیٹل ہو گئی جس طرح چاہنے والوں نے چاہا کہ ایسا ہو جائے، تو وہ ہو گیا۔ اور وہ کچھ چیختے رہ گئے، چلاتے رہ گئے کہ ایسے ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ زیادتی کا ایک بڑا عجیب مفہوم ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے دو گز نہیں رکھے جا سکتے، اور زیادتی کی دہائی دیتے ہوئے اس میں تاثیر صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آپ خود اس کے گلٹی نہ ہوں۔ اس کی بہت روڈیمنٹری لیول سے شروع ہو کے انتہائی سطح تک پہنچنے والی جو مثال تھی وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بالکل معمولی واقعہ روز ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کا تھا، اس میں اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہوئے دے دیا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کے آئیں کہ یہ گڑ کھاتا ہے، تو اس کو منع کریں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا۔ تو وہ لے کے آ گئی اگلے دن، اور آپ نے فرمایا میاں گڑ نہ کھایا کرو۔ انہوں نے کہا یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے، مطلب یہ آپ اس کے لیے کل آنا کیا ضروری تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس لیے نہیں کہہ سکا کہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، تو جب میں نے خود کھایا ہوا تو میں اس کو کیسے منع کرتا؟ تو یہ جو ظلم ہے یا زیادتی یا بے ایمانی، بدنیتی اور اس طرح کے جو بھی نیگیٹو کانوٹیشنز میں آنے والے آپ کے حرکات و سکنات، یہ ساری چیزیں اس بات پہ بڑی بری طرح ڈیپینڈنٹ ہیں کہ یہ صرف اسی وقت نہیں ہوتی زیادتی جب یہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہو، یہ اس وقت بھی ہوتی ہے جب آپ اسپیکٹیٹرز ہوں، آپ تماشائی ہوں اور کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو، اور اس صورت میں بھی ہو رہی ہو کہ آپ اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہوں، آپ کے انڈر دی آسپائسز وہ سارا کام ہو رہا ہو، پھر بھی تو وہ زیادتی تھی نا۔ فارم 45 اور فارم 47 کی جب ہڑبونگ مچی رہی ہے تو اپنی سچائی کے باوجود وہ بے تاثیر اس لیے لگی کہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے نا۔ جو گراس وائلیشنز ہوتی ہیں وہ بھی اپنا اثر صرف اس صورت میں دکھاتی ہیں کہ معاشرے نے پہلے کوئی ایک سطح متعین کی ہوئی ہو کہ ہم اس سے نیچے پھر ہم کیا جائیں گے، لیکن جب سوسائٹیز نے نیچے جانے کی اور کار مذلت کی کوئی حد ہی اپنے سامنے نہ چھوڑی ہو، تو اس کے بعد یہ تو چینج آف ہینڈز ہے، باری کی بات ہے۔ ادروائز تو وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ جب یہ جنگ تھی اپنا عراق والی، تو وہ ایک جدید زمانے میں پہلا بڑا حملہ ہوا تھا ایک طرح سے ویسٹرن پاورز کا اور سپر پاورز کا، ایک ابھرتی ہوئی مسلمان طاقت یا تیسری دنیا کی طاقتوں میں سے عراق پر، صدام حسین پر، اور وہ مسلم کرسچن اور مسلم اور نان مسلم کی جنگ سمجھی جا رہی تھی۔ تو اس زمانے میں نوجوانوں میں بھی اس طرح کی ریزینٹمنٹ ہوتی ہے، خاص طور پر وہ جنریشن جو کہ آباد ہی یورپ میں ہو یا امریکہ میں۔ تو وہ امام جماعت احمدیہ اس وقت جو تھے مرزا طاہر احمد صاحب، انہوں نے اس وقت بتایا کہ بعض ینگسٹرز آتے ہیں اور ان کی روتے ہوئے ان سے بات نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کس کے ساتھ ہے، کیا مسلمانوں کے ساتھ خدا نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں پھر ان کو ظاہر ہے ان کی سوبز اور سسکیوں کے درمیان ان کو آہستہ آہستہ تسلی دے کے تو پھر ایک اصولی بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ جب دو گاڈ لیس اور خدا تعالیٰ کو تقوی سے دور ہٹے ہوئے گروہ لڑ رہے ہوں گے تو وہاں خدا کے ہونے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، طاقت ہے، طاقت ورسز کمزوری، اور جو طاقتور ہے وہ ماڑے کو مارے گا اور
تگڑا جو ہے. خدا جو ہے وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ادھر تھا اور ادھر نہیں تھا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے کسی طرف ہونے کی پھر علامتیں ہوتی ہیں اور وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوتی ہیں. وہ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اس طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں ان کی مدد کے اوپر قادر ہوں، اور پھر وہ مدد کر کے دکھاتا ہے. لیکن جب آپ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کے لیے، اپنے دنیاوی ایجنڈاز کے لیے، اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے ان چیزوں کو ہی وائلیٹ کر دیں جن کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی ہوئی، بلکہ اس کے احکام کی صریح خلاف ورزی کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ بحث نہیں رہ جاتی. 45 47 کے چکر میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ پچھلے اگر آپ جو اپنا 50-60 سال کی جو ان کی اٹھا پٹک ہے پولیٹیکل، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں جی فلاں کو فوج لے کے آئی، ساروں کو فوج ہی لے کے آتی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو زیادتی تو یہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکی تھی. اس وقت وہ بندے نہیں تھے نا. میری کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے یا سال، تو جب ایسے سیناریو تو ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو میں ایک دن پرسنل چٹ چیٹ میں ٹاک میں وجاہت مسعود صاحب سے فون پہ بات ہو رہی تھی. میں نے ان کو کہا کہ اس کا حل تو ہے. تو کہتے کیا؟ میں نے کہا جب آپ کو سیدھا نظر آ رہا ہے کہ فوج اپنی مرضی کرنی چاہ رہی ہے، تو آپ فوج کو کہہ دیں، سارے مل کے کہہ دیں کہ بھائی 300-400 میجراں دیاں تے کرنلاں دیاں وردیاں تو لا کے تو انہوں نے تسی پارلیمنٹ چ پا لو. جب آپ نے ساری مرضی کرنی، ہم آپ کو اویلیبل نہیں ہیں. آپ نے اگر ہمیں اپنی انگلیوں پہ نچا کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہیں تو دین اس پولیٹیکل پروسیس کے لیے وی آر ناٹ اویلیبل. تو ایک بڑی یعنی زخم خوردہ سی اور رنج سے بھرپور ہنسی کے اور کہہ کے بعد کہتے ہیں کیڑی گل پہ کر دو. یہ لوگ یہ کہیں گے. اگر یہ لوگ یہ کہنے والے ہوتے اور اتنی سیاسی دیانت ان میں ہوتی، دنیا میں کسی جگہ پہ بھی جہاں سیاسی دیانت سیاستدانوں میں موجود ہوتی ہے، وہاں ان کی اسٹیبلشمنٹس اور ان کی افواج ان کو رول نہیں کیا کرتی، کسی ایک جگہ پہ بھی. لیکن میں تو ایک حلقے سے لے کے تو پورے ملک میں، پورے صوبوں میں، پھر ان کے لیڈروں کی حرکتیں، ان کی گفتگو، ان کے بیانات، ان کے جھوٹ، ان کے گند، ان کی بکواس، اور پھر ساتھ لے کے چلنا، پبلک کو بھی اسی لیول پہ اتارنا. یعنی پہلے لیڈرشپ جو تھی وہ نیچے پسے ہوئے طبقوں کو اور کم تعلیم یافتہ اور کم ویژن رکھنے والوں کو اپنے ویژن اور اپنی انٹیگریٹی کے ذریعے اوپر اٹھاتے تھے، اور پھر وہ قوم کی حیثیت سے یوں ساتھ لے کے چلتے تھے. لیکن وہ ہم ابھی یونیورسٹی کے دنوں کی بات ہے، ان دنوں ایک بڑا مشہور ہوا گانا کجرا رے تیرے کارے کارے نینا. سارے جدھر جاؤ وہی لگا ہوا ہونا اور لوگ سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ اس کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بھی بتاتا ہوں. اس میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پر جتنا وہ ایکسٹراز کا اور نان بینگ کا اور نان اینٹیٹیز کا ایک پورا موب ہوتا ہے، تو امیتابھ اس میں انٹر ہوتا ہے اپنی باری پہ اور اپنے اسکرپٹ کی جگہ پہ، تو وہ پورے موب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. یعنی اس سے پہلے وہ ایسی کیفیت بنا چکا ہوتا ہے کہ دین اس کے ایک سٹیپ رکھنے اور ایک ابتدا کرنے کی دیر ہے کہ موب جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ ہی اسی ٹون اور اسی ردم میں اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. تو جب بھی آپ کسی گریٹر کاز کے لیے کسی بڑے سیٹ اپ کو لانچ کر کے پھر اس کو لے کے چلنے پہ آتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی واہیاتی اور اپنے گھٹیا پن کو مزید مہمیز دلوائیں نیچے طبقے کو ساتھ اٹھا کے، اور پھر اس ہڑبونگ میں
آپ اور وہ جو نچلا طبقہ ہے اس میں کوئی فرق ہی نظر نہ آئے۔ اس وقت کی لیڈرشپ تو یہی کرتی ہے اور یہی کر رہی ہے اور یہی کرتی تھی۔ اس میں پھر کیا ان سے کیا بات کی جائے، 13 فارم 47 13 45 سارے ایک ہی ہیں، 45 ہوں یا 47 ہوں۔ لیکن چلیں اب وہ ہو گیا، اس کے بعد وہ سارا انہوں نے بٹھا دیا، وہ اپنی اپنی جگہوں پہ کرسیوں پہ کپڑا مار کے تو ڈسٹ شرٹ صاف کر کے بیٹھ گئے، اسپیکر چل گئے جناب، ان کے وہ مائکروفون آن ہو گئے، بیانات چلنے، جھنڈے شنڈے لگ گئے، وہ نمبر پلیٹوں پہ MNA لکھا جانا شروع ہو گیا۔ ایک ماحول تھا جو بنانا تھا وہ بن گیا، اور اس ماحول کے ذریعے انہوں نے پھر انٹرنیشنل جو ایجنڈاز ہیں ان میں کہیں خود کو بیچنا، کہیں تھوڑا بہت خریدنے جو کہ اب رہے نہیں، اب بکنے والی حالت پہ ہیں۔ اور اس سارے کو بھی چھوڑ دیں، انٹرنیشنل اور اس اسکیم میں کسی بڑے لیول پہ اس کا حصہ بننا اور اس میں کوئی ایسا رول پلے کر جانا کہ لوگ اس کو یاد رکھیں اور تاریخ کا وہ ایک بڑا یادگاری لمحہ بن جائے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو سر دست گھر میں ایسی ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، گھر میں وہ واہیاتی مچی ہوئی ہے، گھر میں وہ ذلت اور کوڑ اور غربت اور بے کسی ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے اسی کے مطلب پبلک کو ہی کم از کم زندہ رہنے کی سطح پر رکھنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے میں قومی کیریکٹر، قومی کردار اور پتہ نہیں وہ جو یہ کہانیاں کچھ ہوں گے وہ کرتے ہوں گے، ہم سے تو وہ سنی نہیں جاتی، ہم نے کرنی کیا ہے؟ کریں گے تو تب نا اگر ذہن ان کے اوپر مطمئن ہوتا ہو، دل مانتا ہو وہ بات کرنے کو۔ لیکن وہ جو میں نے پچھلی بات کی تھی کہ وہ طبقہ کہ جو یہ کہہ سکے کہ اس سسٹم میں اس طرح کی اگر بات آگے چلنی ہے تو پھر آپ کی ڈکٹیشنز کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ووٹنگ سسٹم ہے، لوگوں نے سلیکٹ کیا، ہمیں آگے لائے، ہم ان کے نمائندے ہوں گے، ہم ان کے دل کی آواز بنیں گے، ان کے مسائل پہ بات کریں گے، وہ طبقہ اگر آپ ہمیں وہ نہیں بننے دینا چاہ رہے اور ہمیں آپ ربڑ سٹیمپ کی طرح آپ نے پتلیاں اکٹھی کرنی ہیں 300 کی تعداد میں، تو وہ ہم اویلیبل نہیں ہیں۔ ایسا ایک بندہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ اس بات پہ وجاہت مسعود اور میں نے جب بات کی تھی تو چاہے انہوں نے کہکا لگا کے تنزیہ ایگری کیا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ایسے تو 300 بندہ، اس طرح کے تو 30 آدمی کسی ملک میں ہوں تو وہ ڈی ریل نہیں ہونے دیتے سسٹم کو، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر کہا کہ ہم ہیں جناب، خیر وہ ہم ہیں تو ہم ہوئے نہ ہوئے ایک جیسے ہی ہوئے نا ان کے لیے اور کسی کے لیے بھی۔ لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے، سیٹوں پہ کھڑا ہونے کے لیے اور سوسائٹی میں اپنا منہ دینے کے لیے جتنے پری ریکوزٹس کسی شخص کو چاہیے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے مانگ تانگ کے نہیں، ڈیلیں کر کے نہیں، ویسے ذاتی طور پر اپنی ارننگز کے ذریعے موجود ہیں ہمارے لوگوں کے پاس۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک نسل نہیں، دوسری نہیں، تیسری نسل ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بات پر کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ نہ سمجھیں، اور جو آپ ہمیں سمجھتے ہیں اس کے اوپر انگوٹھا لگا کے اور مور لگا کے ہم آپ کے ووٹنگ سسٹم کا حصہ بنیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم نہیں بنیں گے اور کبھی نہیں بنے۔ اور ابھی میں کل ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ اب پاکستان میں صرف ایک طبقہ بچا ہے جو پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں ہے، جو پولیٹیکل پروسیس سے چمٹی سے پکڑ کے باہر رکھا گیا ہے، اور اس کے پاس جتنی بھی عزت ہے اور اس کے پاس جتنا بھی وقار ہے اور جتنی بھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی جو ان میں استطاعت ہے ایز اے طبقہ، ایز اے سیگمنٹ آف سوسائٹی، وہ ساری ان کی ذاتی اور انڈیجینیس ہے۔
کیونکہ آپ کسی جگہ دیکھ لیں نا، عام چھوٹے سے چھوٹا بندہ جو ہے وہ کسی کونسلر کے ساتھ نتھی ہوتا ہے، پھر وہ دونوں مل کے تو وہاں پہ کسی کہتے ہیں جی جی پیپل پارٹی والوں دا ایتھے صدر ہے، یہ جی نون لیگی ہیں، پھر وہ کسی ایم این اے کا دامن پکڑتے ہیں، اور وہ ایم این اے بھی بس وہ پھر کیبنٹ میں اپنی سے ڈھونڈتا ہے، اور کیبنٹ والے جو ہیں وہ ان 3 خاندانوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ استوار کر کے تو اپنی حیثیت بناتے ہیں کہ ساری منسٹری پکی رہے۔ احمدیوں کا تو اس سارے سسٹم میں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اگر سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ذاتی حیثیت سے کر رہے ہیں، اور اگر ان کی کوئی عزت ہے، وہ کسی کا شعر بھی ہے کہ یہ جو عزت ہے، تھوڑی سی عزت ہے کہ ناکافی سی، یہ بھی احباب کے جلنے کے لیے کافی ہے۔ پہلا مصرع میرے ذہن سے پوری طرح درست ثابت نہیں، مفہوم اس کا یہی ہے کہ یہ جو میرے پاس تھوڑا بہت مطلب عزت اکرام ہے جو بظاہر کافی نہیں ہے، وہ بھی احباب کے جلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سارا جو میں نے بتایا ہے کہ اب اگر آپ نان بینگ اور کوئی کچھ حیثیت نہ سمجھتے ہوئے ایک طبقے کو الگ کرتے ہیں تو یہ حرکت کرنے کے بعد پھر رک جائیں نا کہ ہاں ہو گیا، لیکن آپ ایسا کر نہیں پاتے۔ سوشل سسٹم کے اندر، پولیٹیکل سسٹم کے اندر آپ کے ایوانوں میں بھی وہی مسئلے پڑے رہتے ہیں، آپ کی عدلیہ کے اعلیٰ ترین سطحوں سے بھی وہی باتیں آتی ہیں، آپ اس کو بائی پاس کر کے نہیں گزر سکتے۔ وہ کئی دفعہ کا سنایا ہوا شعر ہے سلیم کوثر کا کہ گمنام سے ہی مرکزی کردار تو ہم تھے، پھر کیسے بھلا تیری کہانی سے نکلتے۔ اور یہ تو ان سے یا دوسروں سے کہنے والی بات ہے، اپنوں سے کہنے والی یہ ہے کہ تارے جو کبھی اشک فشانی سے نکلتے، ہم چاند اٹھائے ہوئے پانی سے نکلتے۔ تو اب اشک فشانی کے دن ہیں آپ کے پاس، رمضان چل رہا ہے، تو آپ اس میں سے دیکھیں کیسے چاند اٹھائے ہوئے پانی سے نکلتے ہیں۔ مگر میرے پاس جو تازہ ترین ایک چیز آئی تھی، میں اس کا کچھ 1 منٹ کا حصہ آپ کو سنوا کے پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر کے تو پھر اجازت لیتا ہوں۔ یہ کوئی تحریک طالبان کا کوئی سپوکس مین کسی کو انٹرویو دے رہا ہے، اور یہ ابھی پچھلے دنوں ہی، کل پرسوں میں میرے تک آئی، اور وہ میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ جب ہم کسی بھی طرف ان کو کچھ نہ کہہ رہے ہوں لیکن ان کی روٹی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کسی نہ کسی حوالے سے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کا obsession ہے، ہمارا ڈاکٹر ان کا obsession ہے، ہمارا پروفیسر ان کا obsession ہے، ہمارا عام آدمی ان کا obsession ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن ان کا obsession ہے، وہ اس میں سے باہر نہیں جا پا رہے، کیونکہ پتہ ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہوئی ہے۔ میں پہلے یہ آپ کی 1-2 لائنیں ان کی سنوا دوں کہ یہ صاحب جو ہیں وہ اب فلسفائز کر رہے ہیں اپنی ان حرکتوں کو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب یہ ذرا سن لیجئے۔ اس طرح جو باجوڑ کی جنگ میں ایف سی کا ایک میجر تھا، پاکستان آرمی کا میجر تھا، ایف سی میں تعینات تھا، وہ افضال نام تھا، وہ عقیدے کے اعتبار سے قادیانی تھا، یعنی اس کو پاکستان کا آئین بھی جو ہے نا، یہ وہ بھی کافر کہتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ وہ اس کو جو ہے انہوں نے شہید قرار دیا، پھر اس کا آفیشیل جنازہ پڑھایا، ابھی بھی کورٹ کمانڈر جا کے اس کے پھول رکھنے کے وہ شہید ہے۔ اب علماء اور عوام چپ، اس معاملے ختم نبوت والے بھی چپ ہیں۔ اگر تحریک طالبان کی ہم ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس میں تحریک طالبان کے کچھ لوگ جو ہیں کسی قادیانی کا جنازہ پڑھا دیں یا کسی کے جا کے قادیانی کا فاتحہ خوانی کر دیں، تو پھر ہی اس پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہوگا، اس پاکستانی علماء کا رد عمل کیا ہوگا، پھر پاکستان کے جو ختم نبوت والے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا رد عمل کیا ہوگا، پھر وہ فتاوے ہوں گے نا سنی تحریک والوں کے بھی، شیعوں کے بھی، اہل حدیث والوں کے بھی، اور یہ جہادی گروپوں والوں کے، سب آ کے کہیں گے تو قادیانی کا جنازہ پڑھنے سے کافر ہو گئے، ان کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، پہلے تو ان کو خوارج کہتے تھے، ابھی تو ان کو کچھ اور بدلے میں کیا کیا کہنا شروع کر دیں گے یہ۔ لیکن فوج نے یہ عمل کیا، ابھی تک عمل کر رہی ہے، ہر سال جب وہ دن آتا ہے، یوم شہداء آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، 23 مارچ آتا ہے، یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔
آپ نے سن لیا کہ یہ بنیادی طور پر ان کو مسئلہ کیا ہے کہ فوج کا جو اپنا پالیسی شفٹ آیا، جس میں انہی طالبان کو جو پہلے بنائے گئے تھے اب ان کو خوارج اور اس طرح کا ایک نیریٹو بنا رہے ہیں، اور منہ کی کھانے کے بعد بنا رہے ہیں۔ اب یہ اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مثال کیا لے کے آ رہے ہیں کہ میجر افضال جو ہے وہ شہید نہیں ہے۔ میں جس جنازے کا یہ ذکر کر رہا ہے جو آفیشلی سلامی دے کے اس میں ہوئی تھی تدفین، میں اس وقت ریڈیو پاکستان کی طرف سے خود کور کرنے کے لیے ربوہ میں گیا ہوا تھا، میں اس میں موجود تھا اس ساری تدفین کے موقع پر، اور میجر افضال کو میں پرسنلی مطلب میرا اچھا پیارا دوست تھا، اور وہ اس کی جو لائلٹی ٹو لینڈ تھی وہ کس سطح کی تھی، بائیں ہما اس میں احمدیت اپنی ذات میں کس سطح پہ تھی، یہ دونوں کا مجھے پتہ ہے اپنی حد تک جتنا انسان کو سمجھ آ سکتی ہے۔ اس نے شرح صدر کے ساتھ جان کی قربانی پیش کی تھی، اور وہ شرح صدر کے ساتھ ہی احمدی بھی تھا۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کو یہ ایک دفعہ کھچ مار چکے تھے اس کے اوپر انہوں نے پورا دہائیاں خرچ کی کہ وہ ایک تھیسس بنا دیا جائے کہ یہ نان مسلم ہیں، یہ غدار ہیں، یہ اب وہ علامہ اقبال کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں کہ قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار ہیں۔ گدھوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جس وقت علامہ اقبال کی وفات ہو رہی ہے وہ اس وقت پاکستان تو ابھی اس کے 12 سال بعد بنا ہے، تو جو ملک ابھی بنا ہی نہیں ہے اس کے غدار علامہ اقبال کے قول کے مطابق کیسے ہو گئے؟ لیکن وہی بات ہے، کتا کان لے گیا پچھلے سارے ڈانگ لے کے کتے مگر بھاج پیندے ہیں۔ پہلے یہ تو ویکھو کان اتنے ہے بھی ہے کہ نہیں، مطلب یہ تو حال ہے۔ اور اسی طرح کے ملانوں نے یہ سارے ان کو تھیسس گھڑ کے دیے ہوئے۔ لیکن یہ سارا کچھ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے آپ چول مارتے ہیں، پھر اس چول کو آپ ایکیڈیمک حیثیت دیتے ہیں، پھر اس ایکیڈیمک کو فتوے کی حیثیت دیتے ہیں، پھر فتوے کو آپ آئین کا حصہ بناتے ہیں۔ ماری آپ نے شروع سے ہی چول ہوتی ہے، اور بعد میں اس جیسے جو آگے ہیں وہ بات کرنا، یہ تو آئین کی روح سے کافر ہے۔ وہ آئین کیڑے دی روح نال کافر ہے، جو اٹھا کے کاپیاں پھاڑ کے منہ پہ مارتے ہیں لوگ، جس کی 50 وائیولیشن آپ 4 ہفتوں میں کر لیتے ہیں، جو موم کی ناک ہے جب ادھر سے اٹھائے تو ادھر لگا لیتے ہیں، جس کے مطابق سپیکر اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں کرتا۔ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ مسلمان آئینوں سے نہیں ہوتے۔ یہ کس گدھے نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ مسلمان آئین کے ذریعے ہوتے ہیں؟ مسلمان اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ہوتا ہے انسان، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے نتیجے میں ہوتا ہے انسان۔ وہ اسلم تو برب العالمین کی جب آپ آیتیں پڑھیں تو قرآن شریف نے تو کسی پاکستان کی پارلیمنٹ کا ذکر نہیں کیا کسی کے مسلمان ہونے کے لیے۔ یہ سپوکس پرسن ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ سند کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ آپ میں کوئی تقوی، کوئی دیانت، کوئی انسانیت ہوتی تو آپ سند لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سند لاتے قرآن کریم سے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سند لے کے آ رہے ہیں آئین کی۔ آئین کون سا؟ پاکستان کا۔ مسلمان تو پھر اسلام تو رہ گیا، پھر پاکستان جو گئی۔ اس طرح جب یہ معاملات چلتے ہیں، شروع میں کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بات کہاں تک پہنچے گی، لیکن وہی اول چلے من جملہ آداب جو بات آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے۔ اب وہ تعزیر ان کے گلے کو آ رہی ہے، اب وہ تعزیر ان کے آپس کے فیکشن آف سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ اب وہ تعزیر ایک نان احمدی جنید حفیظ کو 10 سال سے جیل میں سڑا رہی ہے بیچارے کو۔ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ وہ گامدی صاحب کے شاگرد اور وہ لڑکا وہ گیاس یہ بات کر رہے تھے، اور بہت اعلیٰ درجے کی اس نے بات کی کہ اب جو مرضی کر لیں، اس کی بنیاد وہیں آپ کو سیکنڈ امینڈمنٹ پہ جانا پڑے گا۔ یہ میں نے ذرا اور لہجے میں بات کی ہے، انہوں نے ذرا اور لہجے میں بات کی ہے۔
مگر بات ایک ہی تھی، وہ کہتے اتھوں جا کے گل شروع کرنی جی۔ اب یہ بات آپ کو وہیں سے شروع کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کام نہیں چلنا، کیونکہ جب ابھی پاکستان میں ہی تھے تو یہ یونیورسٹی کے دوست اب ماشاءاللہ سارے کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت بڑی بے تکلفی سے اور بڑی بے ضرر انداز میں یہ عقائد و کلام کی گفتگو ہوتی تھی، تو ان کے حلق سے خلافت احمدیہ نہیں اترتی تھی، تو وہ تو سمجھتے تھے کہ بندہ تو مطلب کوئی بات تو تب ہے نا کہ کوئی صدر پاکستان ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی منسٹرز ہوں، تو پھر تو ان کی کوئی حیثیت بھی ہے، تو یہ حضرت صاحب اور حضرت مرزا طاہر احمد صاحب اور یہ کیا ہوتے ہیں، خلیفہ کیا ہوتے ہیں، ان کا تو ووٹ نہیں ہے، ان کے وہ نہیں ہے، ملک میں بھی نہیں ہے، تو وہ جو ان کے دل میں آتی تھی وہ کر جاتے تھے، کہتے جی وہ پھر یہ تو آپ کے خلاف تو یہ ہو جائے گا، آپ کے خلاف تو، میں نے کہا ہمارے خلاف جو ہونا تھا بس ہو چکا ہے، اب جو کچھ ہونا ہے وہ آپ ہی کے خلاف ہونا ہے، اور اگر آپ یہ سارا کچھ کر کے خود انٹیکٹ رہ جائیں اور آپ کے خود سوشل پولیٹیکل اور آئینی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ بیڑے غرق نہ ہوں، پھر تو بات نہیں بنی نا، ہو نہیں سکتا ایسا، یعنی ہم ایک سیریمونیل سے ٹائٹل کی بات کرتے رہ جائیں اور آپ یہ سارا ظلم کر کے خود ترقی کر جائیں، دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ 20 سال پہلے وہاں یہ 30 سال پہلے کہا تھا، آج پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔